السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ گائز. ہم سورہ کہف جو ہے جو قرآن کی 18 نمبر کی صورت ہے اس کا ترجمہ اور تفسیر سمیت پڑھ رہے تھے، اور ساتھ میں جو ہے مجھے جو سبق میں پڑھ کے جو بھی ترجمہ اور تفسیر پڑھ کے جو مجھے سمجھ میں آیا وہ میں آپ کے آگے رکھ رہی تھی. ٹھیک ہے، میرے کو اسکالر وغیرہ نہیں ہوں، لیکن جس طرح سے ہم پڑھتے ہیں اور جو ہماری سمجھ میں آتا ہے تو اس طرح سے میں آپ کے ساتھ ڈسکس کرتی ہوں. ٹھیک ہے، may Allah forgive me for any mistakes that I make. اچھا، لاسٹ ٹائم جو ہے جو میں نے لاسٹ ویڈیو میں بیان کیا تھا، ہم وہاں پہ تھے جہاں پہ دو باغ والوں کے قصے کا بیان جو ہے کی مثال پیش کی گئی تھی، اور اللہ سبحانہ تعالیٰ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرمایا تھا کہ آپ جو ہے ان کے سامنے لوگوں کے سامنے آپ ان دو باغ والوں کے وہ جو دو باغ والے نہیں تھے، دو شخص تھے، ان میں سے ایک کے پاس باغ تھا، ان کا قصہ بیان کریں. اور پھر آگے جو ہے لاسٹ ویڈیو میں ہم نے سیکنڈ لاسٹ ویڈیو میں ہم نے یہ باغ والوں کا قصہ تھا، باغ والے کا قصہ تھا دو اشخاص سے، اور یہ کل والی جو ویڈیو مطلب لاسٹ ٹائم جو ویڈیو تھی آئی مین ٹو سے، تو اس میں جو ہے وہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اسی سے ریلیٹڈ جو ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بولا کہ پھر ایک مثال بیان کرو، مطلب اسی سے ریلیٹڈ لیکن تھی کہ ان کے سامنے دنیاوی زندگی کی، حیات دنیا کی مثال بیان کرو کہ وہ ایک دن جو ہے وہ پود جو ہے گھنی ہو جاتی ہے جب اللہ تعالیٰ بارش برساتا ہے، اور اگلے دن وہی جو ہے نباتات جو ہے بھس بن جاتی ہیں جسے ہوائیں لیے اڑے پھرتی ہیں. تو یہ دو مثالیں جو ہے وہ مطلب سیکنڈ لاسٹ ویڈیو میں اور پھر لاسٹ ویڈیو میں یہ بیان ہوئی تھی. اب میں اس کا ترجمہ آگے سے پروسیڈ کری ہوں جہاں سے ہم نے لاسٹ ویڈیو میں چھوڑا تھا. رکو ختم ہو گیا تھا، اس کے آگے سے ہم سٹارٹ کر رہے ہیں. سو لیٹ سٹارٹ. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، میں اللہ کی پناہ میں آتی ہوں شیطان مردود سے. بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہ کے نام سے جو بے انتہا مہربان نہایت رحم والا ہے. میں ترجمہ پڑھ رہی ہوں. یاد کرو جب ہم نے فرشتوں سے کہا کہ آدم علیہ السلام کو سجدہ کرو تو انہوں نے سجدہ کیا مگر ابلیس نے نہ کیا. وہ جنوں میں سے تھا، اس لیے اپنے رب کے حکم کی اطاعت سے نکل گیا. اب کیا تم مجھے چھوڑ کر اس کو اور اس کی ذریت کو اپنا سرپرست بناتے ہو، حالانکہ وہ تمہارے دشمن ہیں؟ بڑا ہی برا بدل ہے جسے ظالم لوگ اختیار کر رہے ہیں. میں نے آسمان و زمین پیدا کرتے وقت ان کو نہیں بلایا تھا اور نہ خود ان کی اپنی تخلیق میں انہیں شریک کیا تھا. میرا کام یہ نہیں ہے کہ گمراہ کرنے والوں کو اپنا مددگار بنایا کروں. تو میں آگے ترجمہ پڑھ رہی ہوں. پھر کیا کریں گے یہ لوگ اس روز جب کہ ان کا رب ان سے کہے گا کہ پکارو اب ان ہستیوں کو جنہیں تم میرا شریک سمجھ بیٹھے تھے. یہ ان کو پکاریں گے مگر وہ ان کی مدد کو نہ آئیں گے، اور ہم ان کے درمیان ایک ہی ہلاکت کا گھڑا مشترک کر دیں گے. سارے مجرم اس روز آگ دیکھیں گے اور سمجھ لیں گے کہ اب انہیں اس میں گرنا ہے، اور وہ اس سے بچنے کے لیے کوئی جائے پناہ نہ پائیں گے. یہاں پہ دوبارہ رکو اینڈ ہوتا ہے. اب یہاں پہ جہاں سے تفسیر ہے وہاں پہ میں تفسیر پڑھوں گی، اور جہاں پہ مجھے خود بولنا ہوگا جو مجھے سمجھ میں آیا ہوگا وہ میں بیان کروں گی. تو میں دوبارہ سے ترجمہ سٹارٹ کرتی ہوں. یاد کرو جب ہم نے فرشتوں سے کہا کہ آدم علیہ السلام کو سجدہ کرو تو انہوں نے سجدہ کیا. یاد کرو جب ہم نے فرشتوں سے کہا کہ آدم علیہ السلام کو سجدہ کرو تو انہوں نے سجدہ کیا مگر ابلیس نے نہ کیا. وہ جنوں میں سے تھا، اس لیے اپنے رب کے حکم کی اطاعت سے نکل گیا. اچھا، اب اس کی میں تفسیر پڑھ رہی ہوں. یہاں پہ تفسیر موجود ہے. یعنی ابلیس فرشتوں میں سے نہ تھا بلکہ جنوں میں سے تھا، اسی لیے اطاعت سے باہر ہو جانا اس کے لیے ممکن ہوا. فرشتوں میں سے ہوتا تو نافرمانی کر ہی نہ سکتا، بخلاف اس کے جن انسانوں کی طرح ایک نسی اختیار مخلوق ہے. ایک سیکنڈ. اچھا یہاں پہ تھوڑا سا جو ہے نا ایک ذی اختیار مخلوق ہے، وہ تھوڑا سا پرنٹنگ ایرر ہوگا. ایک ذی اختیار مخلوق ہے جسے پیدائشی فرمانبردار نہیں بنایا گیا ہے، بلکہ کفر و ایمان اور اطاعت و معصیت دونوں کی قدرت بخشی گئی ہے. اچھا، یہ جو ہے تفسیر ہے. تو یہاں پہ ہمیں سمجھ میں آتا ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے بولا کہ یاد کرو، مطلب اللہ سبحانہ تعالیٰ جو ہے انسان کو ریمائنڈر بھیج رہا ہے کہ یاد کرو
جب ہم نے فرشتوں سے کہا کہ آدم علیہ السلام کو سجدہ کرو تو انہوں نے سجدہ کیا، مگر ابلیس نے نہ کیا. وہ جنوں میں سے تھا، اس لیے اپنے رب کے حکم کی اطاعت سے نکل گیا. موسٹ پروبلی وہاں پہ فرشتہ بھی موجود تھے اور ابلیس بھی موجود تھا. فرشتوں نے جو ہے اللہ کے حکم سے، جس طرح سے اللہ تعالیٰ نے ان کو کوئی ول نہیں بخشی اپنی، تو اس وجہ سے جو اللہ تعالیٰ نے ان کو حکم دیا اس کی انہوں نے اطاعت کی، وہ نکل ہی نہیں سکتے نا، اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کر ہی نہیں سکتے. لیکن چونکہ جس طرح سے ابلیس ہے، چونکہ مگر ابلیس نے سجدہ نہ کیا کیونکہ وہ جنوں میں سے تھا، اور جنوں کو اللہ تعالیٰ نے جس طرح انسانوں کو اختیار بخشا ہے، اس طرح جنوں کو بھی اختیار بخشا ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کی فرما برداری کرے یا نہ کرے، مطلب ایک ول بخشی ہے. اب یہاں پہ تھوڑا سا میں رک کے آپ کو یہ بتانا چاہ رہی ہوں کہ اس سے پہلے جو ہے، جو ہم پڑھتے رہے کہ مثالیں پیش کی اللہ تعالیٰ نے، باغ والے کی مثال پیش کی. وہ دو اشخاص تھے، ان میں کیا کیا کلام ہوا. اور لاسٹ ٹائم جو ہے پچھلی ویڈیو میں جو ہم نے پڑھا تھا، کہ لاسٹ ویڈیو میں تو اس میں بھی مثال پیش کی. اللہ تعالیٰ کیوں مثالیں پیش کر رہا ہے، کیوں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو فرما رہا ہے کہ مثالیں پیش کرو. دیکھیں، جب آپ کو کوئی بندہ سمجھاتا ہے، فار ایگزامپل آپ کو کوئی پرابلم ہوتی ہے، ٹھیک ہے، آپ ایک بندے کے پاس جاتے ہیں، اسے ایڈوائس لیتے ہیں. اب وہ بندہ جو ہے آبویسلی بہت بردبار اور سمجھدار بندہ ہوتا ہے، ٹھیک ہے. میں آپ کو جیسے ایگزامپل دے رہی ہوں. تو وہ کیا کرے گا کہ جب آپ کو کوئی بات سمجھ میں نہیں آ رہی ہوگی تو وہ کسی چیز کی مثال آپ کے سامنے رکھے گا. دیکھو میں اس کی تمہیں مثال دیتا ہوں، فلانا وہ بندہ تھا، اس نے یہ کیا، اس نے یہ کیا، اس کے ساتھ ایسا ہوا، اس نے یہ کیا تو اس کے ساتھ ایسا ہوا، تو اس نے یہ کیا تو اس کو کامیابی ہوئی، اس نے یہ کیا تو اس کو نقصان ہوا. تو دوسروں کی مثالیں پیش کرتا ہے. اسی طرح اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں سمجھانے کے لیے ہم سے مخاطب ہے. قرآن اللہ تعالیٰ نے ہمیں جو ہے پہنچانے کے لیے ہمارے لیے بھیجا ہے کہ ہم جو ہے اس کو سمجھیں، اس پر عمل کریں اور اسے دوسروں تک پہنچائیں. اسی لیے انہوں نے اتنے سارے انبیاء کو بھیجا. کیوں بھیجا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو؟ کیوں فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ کہ ان کو مثال بیان کرو؟ کیونکہ اللہ تعالیٰ کا کلام جو ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہے ان تک پہنچایا، ان کا پیغام پہنچایا اللہ تعالیٰ کا. اصل جو پیغام ہے وہ پیغام جو ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ کا ہے. پیغام اللہ سبحانہ تعالیٰ کا ہے، اور میسنجر جو ہیں، جو پیغام پہنچانے والے ہیں، وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. اس طرح دوسرے رسولوں کا بھی یہی کام تھا. اور اسی طرح سے ہمیں بھی عمل کرنا چاہیے جو اللہ تعالیٰ نے ہمیں قرآن کریم میں لکھا ہے، ان باتوں پر ہمیں بھی عمل کرنا چاہیے. اور اسی طرح سے ہمیں بھی وہی کردار ادا کرنا لازمی ہے جو رسولوں نے کیا، یعنی یہ پیغام اس پر عمل کرنا ہے اور ساتھ ہی اسے دوسروں تک بھی پہنچانا ہے. اکثر لوگ یہ کہتے ہیں کہ جو نا ہم پہلے پرفیکشن تو نہیں ہیں، ہم ایسے تو نہیں ہیں، ہم کوئی نبی تو نہیں ہیں، ہم تو پرفیکشن نہیں ہیں، ہم تو بہت زیادہ گناہ کرتے ہیں، ہم کیسے دوسروں تک پہنچائیں؟ ہمیں عجیب سا لگتا ہے. لیکن بات دراصل یہ ہے کہ جو نا ایک چیز ہے جو اسے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے خود ہی کہا ہے، مطلب یہ ہم پر لازم ہے کہ ہمیں پہنچانا ہے پیغام، ٹھیک ہے. اگر ہم یہ سوچیں گے کہ ہم بالکل ٹھیک ہو جائیں اور پھر اس کے بعد پیغام پہنچائیں تو ایسا کبھی نہیں ہوگا. ہم 100% کبھی بھی نہیں پہنچ سکتے کیونکہ ہم انسان ہیں، ہم سے کبھی نہ کبھی کوئی نہ کوئی مسٹیک ہوتی رہے گی. اور ہم پر ظاہر ہے کہ نفسانی چیز بھی ہے اور شیطان بھی ہے اس کے اوپر مسلط ہے، شیطان بھی نفس کو بوسٹ کر نفس ہمارا کو. تو یہ سارے معاملات انسان کے چلتے ہیں. اگر آپ پرفیکشن میں جائیں گے نا، وہ کبھی بھی نہیں ہوگا. ہم واقعی انبیاء نہیں ہیں، لیکن یہ ہمارا ذمہ داری ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ حدیث بھی میرا خیال ہے موجود ہے کہ ایک آیت تک جس کو آپ کو پتہ چلی تو آپ دوسروں تک پہنچائیں. تو اب اس کا کیا مطلب ہے؟ اس کا مطلب ہے کہ اب ہمارا فرض بنتا ہے کہ ہم اس کو ایک آیت کو بھی پہنچائیں. ایک آیت بھی پہنچی ہے تو اس کو پہنچائیں. یہاں پہ لوگوں نے اتنا کچھ ان کو آتا ہے لیکن وہ دوسروں تک کوئی بات نہیں پہنچاتے. تو ضرور پہنچانا چاہیے. کیا پتہ، میں تو اس طرح سوچتی ہوں، کیا پتہ کہ جو ہے نا میں کسی تک کوئی پیغام پہنچاؤں اور اس کی وہ بندہ اس پر عمل کرے، یا وہ کسی کو پہنچائے مزید آگے اور وہ اس پر عمل کرے، اس کا ثواب مجھے بھی پہنچے گا. کیا پتہ کسی اس عمل کی، اس کے نیک اعمال کی برکت سے جو اس تک پیغام پہنچا اور اس نے اپنے آپ کو تبدیل کیا، کیا پتہ اس کی برکت سے اللہ تعالیٰ، اس کی رحمت سے اللہ تعالیٰ مجھے بھی، مطلب اس کی برکت سے اللہ تعالیٰ مجھے بھی توفیق دے دے، مطلب میرے لیے بھی یہ چیز لکھ دے کہ میں بھی اس پر عمل کر پاؤں. تو پیغام پہنچانا ہماری ذمہ داری ہے. اچھا، آگے جو ہے نا یہ سچویشن کو آپ سامنے رکھیں کہ اس وقت جو ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے جب آدم علیہ السلام کو فرشتوں کو، اور ابلیس بھی موجود تھا، ان کو بولا کہ آدم علیہ السلام کو سجدہ کرو، تو فرشتوں نے سجدہ کر لیا لیکن ابلیس نے نہ کیا. وہ جنوں میں سے تھا، اس لیے اپنے رب کے حکم کی اطاعت سے نکل گیا. اب یہاں پہ بہت امپورٹنٹ پوائنٹ یہ ہے، اکثر جو ہے اسلامی اب لوگ اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہیں اور قرآن کو کوٹ کرتے ہیں، قرآن اور حدیث کو بھی، لیکن اتنی بڑی بات ہے کہ لوگ کہتے ہیں کہ جو ہے نا جنات ایگزسٹ نہیں کرتے.
یا کہتے ہیں کہ ابلیس جو ہے وہ نعوذ باللہ جیسے کوئی فرشتوں میں سے تھا اور اس طرح، حالانکہ صاف لکھا ہوا ہے یہاں پہ کہ وہ جنوں میں سے تھا، اس لیے اپنے رب کی حکم کی اطاعت سے نکل گیا. اگر وہ فرشتہ ہوتا یعنی کہ کبھی بھی نہ نکل پاتا. تو جو لوگ کہتے ہیں کہ جنات ایگزسٹ نہیں کرتے یا جنات یا ابلیس ایگزسٹ نہیں کرتا، تو صاف ادھر موجود ہے کہ وہ جنوں میں سے تھا اور وہ اپنے رب کی اطاعت سے نکل گیا. اس کو سجدہ کرنے کے لیے بولا تھا، یعنی وہ ایک بینگ ہے جس کو سجدہ کرنے کا، وہ جنوں میں سے تھا. صاف لکھا ہے یہاں پہ، لکھا ہے وہ جنوں میں سے تھا اس لیے اپنے رب کی اطاعت سے نکل گیا. اب اچھا یہ میں آپ کو آیت بھی بتا دیتی ہوں، 50 نمبر کی ہے، ٹھیک ہے؟ آپ اس میں چیک کر لیجئے گا، اس کی آیت کا میرا خیال ہے ایک پارٹ ہے یہ، ٹھیک ہے؟ 50 نمبر کی سورہ کہف کی آیت ہے، ٹھیک ہے؟ تو آپ یہ دیکھ لیجئے گا اگر آپ کو یہ پوائنٹ نوٹ کرنا ہے تو، یا پھر اگر مجھے کوئی مسٹیک ہو رہی ہے تو آپ چیک کر لیجئے گا. کیونکہ میں کوئی اسکالر نہیں ہوں، مجھ سے بھی کوئی غلطی ہو سکتی ہے، میں اللہ فورگیو می. اب میں آگے پڑھی ہوں ترجمہ. اب کیا تم مجھے چھوڑ کر اس کو اور اس کی ذریت کو اپنا سرپرست بناتے ہو، حالانکہ وہ تمہارے دشمن ہیں. ٹھیک ہے؟ اب سرپرست شیطان کو کیسے آپ نے بنا لیا اور اس کی ذریت کو کیسے اپنا سرپرست بنا لیا اس کی باتوں میں آ کے. اگر شیطان جو ہے ہمیں جھوٹ بولنا سکھاتا ہے یہ وہ ہر طریقے سے، تو میرا جو خیال ہے کہ اس کی سرپرستی میں کیسے آ گئے کہ آپ نے اس کی پیروی اختیار کر لی، اس کو ورشپ کرنا شروع کر دیا، اس کی باتوں پر عمل کرنا شروع کر دیا. جیسے آپ سرپرست بناتے ہیں نا اپنے کسی کو، گارڈین آپ بنا لیتے ہیں، ٹھیک ہے؟ آپ اس کو جو ہے نا اچھا یہ میرے معاملات کو دیکھے گا، یہ کرے گا، وہ کرے گا. اس طرح اللہ سبحانہ تعالیٰ نے بولا اب کیا تم مجھے چھوڑ کر اس کو اور اس کی ذریت کو اپنا سرپرست بناتے ہو حالانکہ وہ تمہاری دشمن ہے. تو اللہ تعالیٰ نے بتایا کہ دیکھو اس سے تو تمہیں سجدہ تک نہیں کیا ابلیس نے. جب میں نے حکم دیا تھا اس وقت جو تمہاری پیدائش کا وقت تھا، آدم علیہ السلام تمہارے باپ آدم علیہ السلام کی پیدائش کا وقت تھا، اس وقت جب میں نے فرشتوں اور جنوں کو کہا تھا، اس وقت میں نے فرشتوں اور ابلیس کو کہا تھا کہ تم سجدہ کرو، تو اس نے نہیں کیا تھا. تو تم جو ابھی ابلیس کو اپنا جو ہے اور اس کی ذریت کو، اس کی اولاد کو تم جو اپنا سرپرست بنا رہے ہو، وہ تو تمہارا کھلا دشمن ہے، وہ تو اس نے تمہیں سجدہ بھی نہیں کیا تھا. اب تم اس کو اپنی وہ کر رہے ہو اور پھر اسی بات پہ تو سب سے بڑا جھگڑا ہوا تھا اور وہ ابلیس بن گیا تھا. حالانکہ اس سے پہلے تو وہ ظاہر ہے کہ اس سے پہلے تو جو ہے اس کا کردار بہت اچھا تھا، عبادت گزار تھا، سننے میں آتا ہے کہ بہت عبادت گزار تھا اور یہ تھا وہ تھا. اور اس کا پنگا ہی اس بات پہ ہوا تھا، سوری ٹو سے، اس کی اصل لڑائی ہی اس بات پہ ہوئی تھی کہ اس نے جو ہے آدم علیہ السلام کو اور انسانیت کو سجدہ کرنے سے انکار کر دیا اور اسی بات پہ بہت بڑا جھگڑا کیا تھا اللہ تعالیٰ سے کہ اس کی جو کہ وہ اتنا زیادہ جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک وہ ہو گیا، اتنا زیادہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک جو ہے وہ ڈاؤن چلا گیا کہ اسے جو ہے وہ ہمیشہ کے لیے اس پہ مطلب اس کو دھتکار دیا گیا. تو میں آگے پڑھ رہی ہوں. بڑا ہی برا بدل ہے جسے ظالم لوگ اختیار کر رہے ہیں. اچھا اب کچھ لوگ ایسے بھی ہوتے ہیں جو لٹرلی شیطان کی عبادت کر رہے ہیں، اللہ تعالیٰ نے بتا دیا، ٹھیک ہے؟ یہاں پہ اب میں آگے کچھ بولنا میرا خیال ہے اٹس ویری کلیئر. بڑا ہی برا بدل ہے جیسے ظالم لوگ اختیار کر رہے ہیں. اگر ہم بھی ابلیس کا وہ سرپرست بنا رہے ہیں تو ہم ظالم ہیں. سوری. میں نے آسمان و زمین پیدا کرتے وقت ان کو نہیں بلایا تھا اور نہ خود ان کی اپنی تخلیق میں انہیں شریک کیا تھا. میرا کام یہ نہیں ہے کہ گمراہ کرنے والوں کو اپنا مددگار بنایا کروں. اب اس کی تفسیر موجود ہے، تفسیر پڑھی ہوں، فٹ نوٹس ہیں. مطلب یہ ہے کہ یہ شیاطین آخر تمہاری اطاعت و بندگی کے مستحق کیسے بن گئے؟ بندگی کا مستحق تو صرف خالق ہی ہو سکتا ہے. سوری، بندگی کا مستحق تو صرف خالق ہی ہو سکتا ہے. پرنٹنگ پرابلم آئی تھنک، آگے میں پڑھی ہوں تفسیر. اور ان شیاطین کا حال یہ ہے کہ آسمان و زمین کی تخلیق میں شریک ہونا تو درکنار، یہ تو خود مخلوق ہے. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے صاف جو لکھا ہوا ہے اس میں بھی یہی ہے کہ تم کیسے اس کی بندگی کر سکتے ہو، کیسے اس کو اپنا سرپرست بنا سکتے ہو. اور تفسیر میں بھی یہ کہ تم اس کی بندگی کیسے کر سکتے ہو، جب اس کی اطاعت کیسے کر سکتے ہو. بندگی اور اطاعت، دیکھیں اگر کسی کی اطاعت کی جانا تو بندگی بھی ہوتی ہے. جس طرح سے میرے خیال ہے میں قرآن میں کہیں پڑھ رہی تھی، میرا اللہ فورگیو می، تفسیر میں کسی پڑھ رہی تھی، تفسیر تھی اس میں کسی آیت کا پتہ نہیں کچھ تفسیر بتائی تھی کہ ایک جو ہے یہودی تھے، جب وہ ایمان لے کر آئے، اسلام قبول کیا انہوں نے،
تو نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بولا کہ آپ کہتے ہیں کہ جو ہے نا ہم جو یہودی ہیں وہ ہم اپنے ربیوں کی یعنی ریبائز کی کو اپنا خدا بناتے ہیں، ہم تو ایسا نہیں کرتے، ہم تو اپنے ربیوں کو اپنے ریبائز کو اپنا خدا نہیں بناتے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیا جو تمہاری کتاب میں تم پہ اللہ تعالیٰ نے جو اتارا ہے پیغام، کیا اس کے مقابلے میں تم اپنے ربیوں کی بات اگر وہ اس کے خلاف کوئی بات کریں یا کوئی ایسی بات اپنی طرف سے ایجاد کریں جو اس کتاب میں نہیں ہے، یا اس کتاب میں کچھ درج ہے اور اس کے مقابلے میں وہ کوئی اور بات کرے جو اس کتاب کے بالکل اگینسٹ جاتی ہے، تو کیا تم اپنے ربیوں کی اطاعت نہیں کرتے تھے؟ انہوں نے بولا ہاں ایسا تو کرتے تھے۔ کہنے کہ اس کا مطلب ہے تم نے اپنی ربیوں کو خدا بنایا ہے۔ اسی طرح سے میں اسرار احمد صاحب کا سن رہی تھی ایک لیکچر جس میں انہوں نے نفس کو خدا بنانے کی بات کی تھی، وہ بھی آپ لیکچر موجود ہے، آپ دیکھ لیجئے گا، ویڈیو اس کی موجود ہے کہ کس طرح سے نفس کو خدا بنایا جاتا ہے۔ اگر ہم نفس کی اطاعت کریں گے، فار ایگزامپل فجر کی نماز کا ٹائم ہو رہا ہے، ہم نے نماز نہیں پڑھی اٹھ کے، ٹھیک ہے، ہم آنکھیں بند کی اور سو گئے، تو یہ ہم نے نفس کی اطاعت کر لی۔ اسی طرح سے ہم نے اپنی نفس کو خدا بنا لیا، یعنی جس کی آپ اطاعت کرتے ہیں خدا، تو اسے آپ خدا بناتے ہیں۔ اسی طرح سے یہاں پہ شیطان اور اس کی ذریت کی آپ نے فالو کیا، انہوں نے جو بتایا، جو غلط راستہ دکھایا اس کو فالو کیا، تو آپ نے اس طرح سے ان کو اطاعت کی، ان کو اپنا خدا بنا لیا، ان کی بندگی اختیار کر لی۔ سو اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں یہاں پہ کہ وہ تو خود مطلب اس لائق نہیں تھے کہ جو ہے نا وہ نہ کہ کچھ تخلیق کرتے، بلکہ ان کو وہ تو اس وقت موجود بھی نہیں تھے جب آسمان و زمین کی تخلیق ہوئی تھی، نہ ان کی اپنی پیدائش کے دوران ان کی تو کوئی موجودگی تھی، ان کا تو کوئی وجود ہی نہیں تھا کسی چیز میں جو ان کو بندگی اور اس کا تم نے درجہ دے دیا ہے۔ آگے میں ترجمہ پڑھی ہوں۔ پھر کیا کریں گے یہ لوگ اس روز جب کہ ان کا رب ان سے کہے گا کہ پکارو اب ہستیوں کو جنہیں تم میرا شریک سمجھ بیٹھے تھے، یہ ان کو پکاریں گے مگر وہ ان کی مدد کو نہ آئیں گے، اور ہم ان کے درمیان ایک ہی ہلاکت کا مشترک گھڑا ایک ہی ہلاکت کا گھڑا مشترک کر دیں گے۔ ٹھیک ہے، سارے دشمن سارے مجرم اس روز آگ دیکھیں گے اور سمجھ لیں گے کہ اب انہیں اس میں گرنا ہے، اور وہ اس سے بچنے کے لیے کوئی جائے پناہ نہ پائیں گے۔ یہ بہت کلیئر ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کہا تم جس کو بھی اپنا شریک بناؤ گے اس روز جو ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ بولیں گے کہ پکارو اب ان ہستیوں کو، ان کو مدد کے لیے پکارو تم کہ تمہیں جو اب سزا مل رہی ہے اس سے بچائیں تمہیں، تو وہ ان کو پکاریں گے لیکن وہ ظاہر ان کو جواب نہیں دیں گے کیونکہ وہ بھی اسی جرم کے اس میں ہوں گے، وہ بھی گناہ گار ہوں گے، تو وہ ان کو کوئی جواب نہیں دیں گے۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ جو ہے پھر ان کے درمیان ایک ہلاکت کا گھڑا مشترک کر دیں گے، ہلاکت کا گھڑا ہوگا ان کے درمیان، کیونکہ سب نے ایک ہی اعمال کیے ہوتے ہیں، سب نے جو سرپرستی ان کو خدا بنایا ہوتا ہے وہ سب کے اعمال جو ہے برابر ہو گئے، تو ان کے لیے ان کے درمیان ایک ہلاکت کا گھڑا مشترک کر دیا اللہ تعالیٰ نے۔ سارے مجرم اس روز آگ دیکھیں گے اور سمجھ لیں گے کہ اب انہیں اس میں گرنا ہے، اور وہ اس سے بچنے کے لیے کوئی جائے پناہ نہ پائیں گے۔ یہاں پہ رکوع اینڈ ہوتا ہے۔ جزاک اللہ فار لسننگ، آئی ہوپ کہ آپ لوگوں کو سمجھ میں آیا ہوگا۔ may Allah forgive me for any mistakes۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔